مشائخ علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب تو نہ روک اے غنی عادت سنگ بگڑ گئی، میرے قریب پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ محبت و عقیدت کو سلامت رکھے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ہر کوئی کسی کو بٹھا رہا ہے، اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں بیٹھے تو بیچارہ کوئی بیٹھے کہاں۔ جو جس حالت میں کھڑا ہے جیسے ہے اسی انداز میں کھڑا رہے۔ حضرت مولانا الیاس قاضی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آج یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شب قدر ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی جہاں بات ہو ہزاروں شب قدر سے بھی ہوتی ہے۔ شب قدر ملی ہے میرے مصطفیٰ کی برکت سے، ساری برکتیں اس ہستی پاک کی ہیں، آبرو ماں زنام مصطفیٰ سے۔ ہم سب کی عزت و آبرو اس نام پاک سے وابستہ ہے، اور اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو بس یہی عقیدہ بھی ہے اور یہی زندگی بھی ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اسی لیے میرے عزیزوں ایک اور بات جس کی وضاحت بھی کروں، لوگ آج دو پوسٹر میرے پاس بھیج کر کہہ رہے تھے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کیسے پروگرام ہے؟ اصل میں یہ تلک نگر میں ہونے والا پروگرام تھا، وہاں کے غیور حضرات نے بڑی محنتیں کی، محبتیں ان کی بھی اپنی جگہ پر، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں منظور ہو، میرے رب کو جہاں منظور ہو، بات وہی کی جاتی ہے۔ شاید گردری والوں کا کھچاؤ زیادہ ہو، ویسے تو یہاں پر ریشم کا کام کرنے والے زیادہ ہیں، بنارسی حضرات کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، عشق رسول کے معاملے میں وہ اتنے نرم ریشم بھی نہیں ہیں، رسیوں سے مضبوط ہیں۔ آج کچھ ان کے معاملات کی وجہ سے، جگہ کی قلت کی وجہ سے، پرمیشن کے معاملات میں ادھر موو ہو گیا۔ بہرحال کے حالات کے اعتبار سے ادھر سے ادھر ہو جائے، کہیں پر بھی ہو جائے، بات تو اس نبی پاک کی جہاں سے بھی کی جائے گی، گونج کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور مجھے پتا ہے ہم اس ملک میں جی رہے ہیں جہاں افغانستان کا طالبان مہمان بن سکتا ہے، اور ہندوستان میں جنم لیا سلمان نہیں آ سکتا۔ یہ منافقت ہے اور میں کھل کر بولتا ہوں۔ ویسے مجھے بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد کے آپ کے صدر صاحب نے کہا آپ کے اوپر کوئی پابندی یہاں پر نہیں ہے، آپ جو چاہے جتنا چاہے بول سکتے ہیں، لیکن
میں صدر صاحب سے کہتا ہوں پابندی لگا بھی دیتے تو ہم دھجیاں اڑا کے بھی جاتے یہ پابندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے کوئی ماں نے آج تک جنم نہیں دیا، کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنم نہیں دیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو اس روئے زمین سے ختم کر کے دکھا سکے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم بولتے کیا ہے؟ ہم بات صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے ناموس کی بات کرنا جرم ہے تو ہر بار کریں گے، ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اور وقت آئے تو سرے دار کریں گے۔ اس میں کوئی خوف کی بات تو ہے نہیں، اس میں کوئی ڈر کی بات تو ہے نہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں، جب سب ان کے لیے ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بنگلور کے غیور نوجوانوں کو میں کچھ باتوں سے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری انرجی، تمہاری طاقت خامخواہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ سڑکوں پر برباد کیے جانے کے لیے تمہیں طاقت نہیں دی گئی۔ اللہ نے تمہیں جو طاقت اور انرجی دیا ہے، جو تمہیں پاور دیا ہے، وہ نشے کے اڈوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی گلیوں کوچوں پر رات بھر گزارنے کے لیے، اور نہ ہی بے بہن اور بے وقت احتجاجات کر کے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے لیے۔ تمہاری انرجی اور تمہاری طاقت ایک ایک پل کس چیز کے لیے دی گئی ہے آپ کو پتا ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تمہاری زندگیاں اتنی سستی نہیں ہے، تمہاری زندگیاں اتنی ہلکی نہیں ہے کہ کوئی چور اچکا ہانکتا ہوا تمہیں کسی بھی طرح سے لے کر چلا جائے اور اپنے اپنے مقاصد کا نشانہ بنائے۔ اے نوجوانوں، جس دور میں آپ جی رہے ہو ہوش و حواس کے ساتھ جیو، قانونی معاملات اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھو، دشمن کس انداز سے تمہیں وار کر رہا ہے اس چیز کو محسوس کرو۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہ دشمن کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ہمیں بھڑکانے کے لیے، ہمیں آپے سے باہر کرنے کے لیے، جانتے ہو وہ کون سی چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ صرف اور صرف میرے نبی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اس کی ماں کی گالی سے بھی اتنا نہیں بھڑکے گا، اس کے باپ اور اس کے خاندان کو کوسوں تو بھی نہیں بھڑکے گا، اس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ تو بھی نہیں بھڑکتا۔ یہ اگر بے قابو ہوتا ہے تو آمنہ کے لال کی عزت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ اچھی طرح سے دشمن کو معلوم ہے، اسی لیے بار بار اس تار کو چھیڑا جاتا ہے۔ انہیں چھیڑنے دو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق چھیڑ کر کے سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا اس قوم کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں کبھی کبھار راتوں میں بیٹھے فکر بھی کرتا کہ ان نوجوانوں سے مستقبل کیا ہونے والا ہے، جو رات بھر نشے کے اڈے میں گزارتے ہوں، گانے سن کر کے دن بھر بستر پر سوئے رہتے ہوں، امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ ہم پہلے بہت جذباتی تقریریں کر چکے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر برائی پر ہم انگلی رکھ چکے، بہت فکر انداز، کافی فکر ہوتی تھی، لیکن میں نے دیکھا یہ وہ نوجوان جو نشہ میں میرے ساتھ جیل کی قید کاٹے ہوئے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں، جو ہر طرح کا نشہ کر کے آئے ہوئے تھے، ایڈکٹ تھے، اور کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے، اور ساری کڑیاں جوڑ کر کے میں آ کر کے دیکھتا ہوں کون ہے جو انہیں نشہ پر ابھارتا ہے، کون ان کی گلیوں میں نشہ بیچتا ہے، کون سپلائر ہے، کون ابھارتا ہے، کون پہنچاتا ہے۔ قانون کو بھی معلوم ہے کہاں بک رہا ہے، کہاں
پتہ ہے؟ اور خاص طور تمہارے محلے کیوں ٹارگٹ ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ صرف بنگلور کی بات ہے؟ جاؤ ممبئی جاؤ، کلکتہ جاؤ، دلی جاؤ، کسی بھی حیدرآباد، ہر علاقے میں مسلمان کراؤڈڈ جو علاقے ہماری زیادہ آبادی جہاں پر، ان علاقوں کو ان تمام برائیوں سے گھیر لیا گیا ہے نشے سے۔ کیوں تم ٹارگٹ ہو؟ وجہ یہی ہے میرے عزیز، اس لیے کہ دنیا کو خوف دوسری